نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشرك فان الذكرى تنفع المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله مولانا العظیم. محترم بزرگان دین، عمائدین ملت، نوجوانان اسلامیہ اور پردے کے پیچھے بیٹھی مائیں اور بہنیں اور پیارے طلباء طالبات و معزز و محترم علماء کرام، آج الحمدللہ مجھے خود اشاعت دین مکتب کے سالانہ پروگرام میں حاضری کا موقع اللہ نے نصیب فرمایا. یہ میری خوش قسمتی. دیکھیے یہ جو مکتب ہے، ان مکتبوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا ہے. انہی مکاتب کے ذریعے انسان کی نسلوں کی حفاظت کا ذریعہ اور سامان ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش کا ہے، ذریعہ ہے. فتنے کا مطلب علماء کرام نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آزمائش ہے، یعنی مال کو تم نے اگر صحیح جگہ صحیح طریقے سے کمایا اور خرچ کیا تو وہ حلال بھی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے. ایسے ہی اولاد اگر ان کو ہم نے صحیح تعلیم، صحیح دینی تربیت اور صحیح ماحول اگر ہم نے دیا تو یہ اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا ٹکٹ بن کر ہمارے سامنے آئے. یہ اولاد جو ہے ہماری نسلوں کی حفاظت کا اللہ نے سامان کیا ہے. آج کے ایسے فتنے کے دور میں ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکاتب کو قائم کرنے، مکاتب میں تعلیم کو مضبوط کرنے اور اس کے لیے انتظامات کرنے، میں تو بڑے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہوں گا اشاعت دین مکتب کے تمام طلباء طالبات کو، اور خاص طور پر ان کے جو ذمہ داران ہیں، منتظمین ہیں، اور اسی طریقے سے اس سے جڑے ہوئے چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس کی مضبوطی اور استحکام کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر اس میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام اور معلمات ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کو جو ہے سلام کرتا ہوں کہ آج کے ایسے فتنوں کے دور میں یہ اپنے خواہشات کو چھوڑ کر، اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ان بچوں کے پیچھے وہ محنت کر رہے ہیں. ایک بچے کے پیچھے محنت کرنا معمولی بات نہیں ہے. آپ کسی چھوٹے بچے کو صرف آدھا گھنٹہ نہیں بلکہ 15 منٹ اپنے قریب بٹھا لیجئے اور اگر وہ سکون سے بیٹھ جائے تو آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. اور اسی چیز کا فائدہ آج دنیا والوں نے اٹھایا کہ بھائی والدین اب اپنے بچوں سے جو ہے غیر ذمہ دارانہ سلوک کر رہے ہیں اور وہ ان کو تعلیم و تربیت دینے کے بجائے وہ ان سے چھٹکارا اور وقت کو نکالنا اور اپنے کام کو زیادہ قیمتی سمجھ رہے ہیں. لہٰذا ان لوگوں نے ایسے ہماری فکروں کے ذریعے سے جس نقطے کو انہوں نے حاصل کیا اور اس نقطے کو پکڑ کر آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہماری اولادیں ہم سے زیادہ، ہماری جو ہے گھر والوں سے زیادہ، ہمارے دادا دادیوں سے زیادہ، ہمارے نانا نانیوں سے زیادہ، ہمارے بڑوں سے زیادہ آج جو ہے ایک موبائل فون میں اپنی پوری صلاحیت، پوری وقت لگانا گوارا کر دی. یہ ہمارے لیے بہت فکر کی بات ہے، لیکن اللہ پاک نے ایسے ماحول میں بھی ان مکاتب کو زندہ رکھا ہے اور انشاءاللہ یہ تا قیامت زندہ رہیں گے. اور یہ نظام کوئی اب کا نہیں، یہ تو اصحاب صفہ کے دور سے یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. اور اس مکتب کے چلانے میں اگر سب سے بڑی قربانی
سب سے بڑی ذمہ داری کسی پر ہے اور کسی مکتب کو اگر کامیاب بنانا ہے تو ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے کہ اس میں سب سے بڑا کلیدی کردار اور سب سے بڑی ذمہ داری کامیابی کی یہ بچوں کی ماؤں پر ہوتا ہے. آپ یہ کوئی میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایک تابعی ہے حضرت فروغ رحمۃ اللہ علیہ. میں مستورات سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کی قربانی کیسی دین میں ہے, اور الحمدللہ یہ دین صرف مردوں کی قربانی سے نہیں پھیلا ہے بلکہ اس کے پیچھے عورتوں کی بھی سب سے بڑی قربانی رہی ہے. حضرت فروغ رحمت اللہ علیہ ایک تابعی ہیں, ابھی ان کا نکاح ہو کر بمشکل یوں سمجھ لیجئے کہ 1 یا 1.5 مہینے ہوئے تھے, اچانک اللہ کے راستے میں نکلنے کی صدا لگی, آواز آئی تو فوراً انہوں نے اپنا جھولا اپنا سامان تیار کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ اہلیہ محترمہ اللہ کے دین کے لیے آواز لگی ہے لہٰذا مجھے نکلنا ہے. تو گھر والوں نے بھی جواب دیا کہ بے شک آپ نکل جائیے, میں آپ کو منع نہیں کروں گی, لیکن میں اس سے پہلے کہ آپ نکلے ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ میں صرف اکیلی میرا وجود نہیں ہے بلکہ میرے پیٹ میں ایک اور وجود آپ کا پل رہا ہے, یعنی آپ کی اولاد بھی ہے اور جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے. لہٰذا وہ فروغ تابعی جو تھے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ جاؤ, میں نے تم کو بھی اور تمہارے بطن میں پل رہے جو اولاد ہے اس کو بھی, دونوں کو میں نے اللہ کے سپرد کر دیا, اللہ کے امان اور اللہ کی حفاظت میں دے دیا. یوں کہا اور گھوڑے پر بیٹھے اور یوں پیر سے گھوڑے کو مارا, گھوڑا سر پر دوڑنے لگا. جب وہ گھوڑا دوڑتا ہوا جیسے آگے بڑھا تو دھول مٹی اڑنے لگی. وہ ماں, وہ بیوی, وہ عورت کھڑے ہو کر کے اپنے شوہر کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتی رہی, یہاں تک کہ وہ مٹی جو اڑ رہی تھی جب وہ واپس نیچے آ گئی, راستہ صاف ہو گیا, اب کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو وہ واپس اپنے مکان میں چلی گئی. اب میرے بزرگوں سننے کی بات ہے کہ اب وہ فروغ جو صحابی تھے وہ واپس کوئی 10 دن 20 دن 1 مہینہ 1 سال 5 سال 6 سال نہیں بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فروغ جو ہیں واپس 20 سال کے بعد وہ واپس مدینہ المنورہ میں آئے, اور آنے کے بعد جیسی مدینہ پہنچے تو پورے مدینہ کا منظر بدلا ہوا تھا. جہاں پہلے کھیت ہوا کرتے تھے وہاں دیواریں کھڑی تھی, جہاں جھوپڑیاں ہوا کرتی تھی وہاں کوٹھیاں بنی ہوئی تھی, راستے بدل چکے تھے, ہر چیز تبدیل ہو چکی تھی. اپنا گھر تلاش کرنا مشکل تھا تو کسی سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی فروغ جو صحابی تھے ان کا مکان کہاں ہے. یہ دیکھیے یہ قربانیاں ہیں کہ اپنا مکان, اپنے مکان کا پتہ وہ خود لوگوں سے پوچھ رہے ہیں صرف دین کی نسبت پر. چنانچہ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے راستہ بتایا. جیسے ہی وہ اپنے مکان کے قریب پہنچے تو نیزے سے, پہلے زمانے میں وہ کھٹکے لگا کرتے تھے, نیزے سے یوں کھٹکا کھولا, دروازہ کھولا. جیسے دروازہ کھولا کھلتے ہی وہ گھر میں جیسی داخل ہوئے تو اچانک ایک نوجوان سامنے چارپائی پر سویا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کالر پکڑ لیا. تو کون شخص ہے اور کیوں دوسرے کے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ وہ جو صحابی تھے وہ فوراً گھبرا گئے. انہوں نے کہا بھائی مجھے معاف کر دیجئے, میں اپنا گھر سمجھ کر داخل ہو گیا. تو وہ کہنے لگے, وہ جو سامنے نوجوان تھا وہ کہنے لگا واہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے, ایک تو چوری بھی کی اوپر سے سینہ زوری, یعنی ایک تو دوسرے کے گھر میں داخل ہوئے اور یہ یوں کہہ رہے کہ میں اپنا گھر سمجھ کر داخل ہو گیا. یہی بحث چل رہی تھی. چنانچہ اوپر سے اس شخص کی جو ایک بوڑھی عورت نے آواز دی اور پوچھا کہ بیٹا کون ہے نیچے؟ تو بیٹے نے کہا پتہ نہیں کوئی نوجوان آیا ہے. تو اس بڑھیا نے کہا کہ پوچھو کیا نام ہے. تو جب نام پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں فروغ ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ بیٹا جس شخص کا کالر پکڑ کر تو جواب پوچھ رہا ہے وہ کوئی دوسرا اجنبی نہیں بلکہ خود تمہارے والد محترم ہیں. چنانچہ یہ معاملہ جب ہوا تو بڑی عزت اور خاطر تواضع کے ساتھ اپنے والد محترم کو بٹھایا اور ناشتے وغیرہ کا دور ہوا. اس کے بعد وہ اپنی اہلیہ کے پاس گئے. مکمل 20 سال کی کارگزاری جو تھی اسے ہی بات چل رہی تھی. اتنے میں صبح کی اذان ہو گئی فجر کی, اور وہ یہ بات کہہ رہے تھے اپنی اہلیہ سے کہ میں نے تمہیں جاتے وقت 20,000 اشرفیاں دی تھی, اس کا حساب مجھے چاہیے کہ تم نے اسے کہاں خرچ کیا ہے.
تو اس عورت نے، ان کی اہلیہ نے جواب دیا کہ اچھی بات ہے، اذان ہو چکی ہے، آپ فجر کی نماز پڑھ کر آ جائیے، میں آپ کو پورا حساب بتا دوں گا۔ چنانچہ وہ صحابی تابعی حضرت فروخ مدینے کی مسجد میں گئے، ایک بڑا مجمع تھا، پیچھے جگہ ملی، وہاں پر نماز ادا کی، نماز فجر ادا کی۔ نماز فجر کے بعد جیسے ہی فارغ ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان شخص وہ اٹھتا ہے، منبر رسول پر جا کر بیٹھتا ہے، اور اس کے ارد گرد بڑے بوڑھے بچے نوجوان ہر قسم کے لوگ قلم اور دوات لے کر، ایک کاپی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے وہ لکھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور وہ نوجوان منبر رسول پر بیٹھ کر قال اللہ قال رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ چنانچہ جو فروخ صحابی تھے کافی دور میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بازو والے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ نوجوان جو حدیثیں بیان کر رہا ہے یہ کون ہے؟ تو بازو والے نے کہا ارے تم اس نوجوان کو نہیں جانتے، یہ نوجوان کوئی دوسرا نہیں بلکہ فروخ کا بیٹا ربیعۃ الرائے ہے۔ یہ ربیعۃ الرائے فروخ کا بیٹا ہے، یعنی خود باپ اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ربیعۃ الرائے فروخ کا بیٹا ہے۔ یہ چنانچہ یہ سنتے ہی باپ کا سینہ چوڑا ہو گیا، واپس گھر میں جیسے ہی داخل ہوئے تو بیوی نے کہا کہ آئیے بیٹھیے، اب میں آپ کے جو ہے 20,000 کا حساب دیتی ہوں۔ تو اس شوہر نے کہا بس میں نے اب کوئی حساب نہیں لینا ہے تم سے، میں سب سمجھ چکا ہوں، اور تم نے جس طریقے سے میری اولاد کی تربیت کی ہے، جو قربانی تم نے دی ہے، اللہ اس کا جزا اس کی جزا تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہوتی ہے ایک ماں کی قربانی۔ آج ہمارے سے کوئی 20 سال کا وقت نہیں مانگا جا رہا ہے، بلکہ بچے کو صرف آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ مکتب میں بھیجنے کو کہا جا رہا ہے، اور اس میں بھی حاضری اور پابندی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، کسی مہلک مرض میں اور خطرناک بیماری میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹر نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ دیکھیے آپ کو روزانہ 6 بجے اسے اسپتال لانا پڑے گا، مجھے روزانہ اسے انجیکشن لگانا ہے، روزانہ اس کو دوا دینی ہے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کہ کیا آپ اپنے بچے کو اسپتال 6 بجے نہیں لے جائیں گے؟ آپ اپنے کام کو اہمیت دیں گے؟ آپ اپنی ضرورت کو اہمیت دیں؟ نہیں، میرا بچہ بیمار ہے، کوئی بات نہیں، کل لے کے چلے جائیں گے، ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ایک جسمانی بیماری کے لیے آپ ایک والد اور والدہ ہونے کی حیثیت سے اپنے اولاد کی ایسی فکر کر رہے ہیں، تو اندر روحانی ایمان دنیا چھین رہی ہے ہمارے بچوں سے۔ اب یہ سمجھیے کہ اس مقصد کی کتنی فکر ہونی چاہیے، کتنی اہمیت ہونی چاہیے۔ اور یہ بچے، یہی بچے ہمارے لیے، جیسے میں نے کہا نا جنت کا ٹکٹ ہے۔ آپ ایک واقعہ سن لیجیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے فرمایا اللہ میں آپ کے کسی نیک بندے سے مجھے ملا دیجئے، میں کسی نیک بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ موسیٰ فلانی جگہ، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا، اس سے تم مل لینا۔ چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ ایک شخص نیچے بیٹھا تو ضرور ہے، لیکن جب قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، یہ تو بڑا چور تھا، بڑا ڈاکو تھا، جسے گاؤں والوں نے دھکے مار کر کے بستی سے باہر نکال دیا تھا۔ پھر جو ہے بڑے تعجب میں پڑ گئے، پھر اللہ سے فرمایا کہ میں نے تو آپ کے نیک بندے سے ملاقات کی درخواست کی تھی، یہاں تو کوئی نیک بندہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جس شخص کو آپ نے دیکھا وہی میرا نیک بندہ تھا۔ بڑے تعجب میں پڑ گئے، وہ شخص جسے 7 بستی والوں نے دھکے مار کے نکال دیا ہو، وہ اللہ کا کیسے نیک بندہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس شخص سے جب پوچھا تو اس شخص نے جو ہے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ شخص اپنے بچے کی انگلی پکڑ کر راستے میں جا رہا تھا، تو اس کے بچے نے پوچھا ابا جان ایک بات بتائیے، یہ جو آسمان میں ستارے دکھ رہے ہیں یہ بہت بڑے ہیں کیا؟ بولے ہاں یہ تو بیٹا بہت بڑے ہیں۔ پھر اس بچے نے کہا اچھا ابا جان ستاروں سے بڑا بھی کچھ کوئی چیز ہے؟ تو اس ابا نے کہا کہ ہاں بیٹے ستاروں سے بڑا چاند ہوتا ہے، چاند جیسے ہی نکلتا ستارے چھپ جاتے ہیں۔ پھر اس بچے نے کہا اچھا والد محترم ایک بات یہ بتائیے کہ چاند سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ تو ابا نے کہا ہاں بیٹا چاند سے بڑا سورج ہوتا ہے، جیسی سورج آتا ہے چاند ستارے سب چھپ جایا کرتے ہیں۔
پھر اس بچے نے کہا اچھا ابو جان سورج سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں سورج سے بڑا یہ آسمان ہے جس نے اس چاند کو، ان ستاروں کو، ان سورج کو اپنے دامن میں جگہ دے رکھی ہے۔ پھر اس بچے نے کہا اچھا ابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمین سے بھی بڑی چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو پھر اس بچے نے کہا اچھا ابا ایک بات یہ بتائیے کہ عرش سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ تو سننے کی بات ہے میرے دوستوں، اس ابا نے اپنے بیٹے کو جواب دیا کہ ہاں اللہ کے عرش سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ میرے گناہ ہیں، میرے گناہ اللہ کے عرش سے بڑے۔ پھر اس بچے نے کہا کہ اچھا ایک بات یہ بتائیے کہ ابو آپ کے گناہ سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو فرمایا ابو نے کہ ہاں بیٹے میرے گناہ سے بڑھ کر کے بھی اللہ کی مغفرت بڑی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جس دن ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں گنہگار ہوں اسی دن میں نے ان کی بخشش فرما دی اور اللہ اپنے نیک بندوں میں ان کو شامل فرما دیا۔ تو دیکھیں ایک بچہ ہمارے لیے کیسے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ بچے ماشاءاللہ بہترین پروگرامات پیش کیے۔ اب میں تو بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کئی سنتیں تو پورے طور پر مجھے بھی یاد نہیں، لیکن یہ اساتذہ کی محنت ہے، منتظمین کی محنت ہے، ہم پابندی سے بھیجیں، اس کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کے تمام معاونین، مخلصین، محبین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ جو حضرات یہاں وقت نکال کر آئے ہیں ان کے وقت کو بھی اللہ قبول فرمائے اور کہنے سننے کو بھی قبول فرمائے اور ہمارے آنے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔